السلام علیکم حاضرین. ایم ایس کے ایونٹ آسٹریلیا کی جانب سے آپ سب کو انگریزی نئے سال کی پرخلوص مبارکباد. ایم ایس کے ایونٹ کا اس نئے سال میں یہ دوسرا پروگرام ہے. آپ کی خدمت میں ایم شمیم خان صاحب کی تمام تر کوششوں کو طفیل پہنچ رہا ہے سیلیبریٹی جنکشن. سیلیبریٹی جنکشن کا یہ دوسرا ایپیسوڈ ہے. اس سے پہلے کا ایپیسوڈ پچھلے سال ہو چکا. تو ناظرین, آج ہم آپ کی ملاقات بہت مشہور شاعر جناب نعیم حیدر صاحب سے کراتے ہیں, جو پاکستان سے ہیں اور یو کے میں کوالٹی انجینئر کے عہدے پر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. چلیے ان کے بارے میں انہی سے کچھ معلومات کرتے ہیں اور سنتے ہیں ان کی بہترین شاعری. نعیم حیدر صاحب, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عبداللہ بھائی, کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ, اللہ کا کرم, آپ کی دعائیں بھائی. آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بہت شکر ہے. اور سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں, اور خاص طور پہ ایم ایس کے نیٹ محتمے کے جناب روح رواں جو ہیں ہمارے محترم شمیم صاحب, انہیں بہت مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ بہت اچھا سلسلہ شروع کیا آپ نے, اور بہت منفرد ہے, الگ ہے, تھوڑا سا ہٹ کے ہے. اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے دیکھنے والے سننے والے جہاں جہاں بھی ہیں, جہاں تک ہمارا یہ پروگرام آن ایئر جائے گا, انہیں پسند آئے گا, اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں ضرور بہتری بھی آئے گی. بالکل, انشاءاللہ. چلیے تو سیدھے آپ سے بات کرتے ہیں آپ کی شاعری کے بارے میں. سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ پراپر کہاں سے ہیں اور فی الحال کیا کر رہے ہیں؟ جی عبداللہ بھائی, میں پاکستان اسلام آباد کے پاس علاقہ چھچ ہے اٹک میں, وہاں سے میرا تعلق ہے. سرسبز و شاداب علاقہ ہے, سرسبز و شاداب وادی ہے, اور وہاں سے میں بلونگ کرتا ہوں. اور گزشتہ تقریباً 27 برس سے یو کے میں ہوں, اور یہیں پہ سیٹلڈ ہوں, اور یہیں پہ اپنا جو ہے وہ جو غم روزگار کے جو سلسلے ہیں وہ چل رہے ہیں, اور پردیس کا دکھ جو ہے وہ جھیل رہے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے, بہت اچھا ٹائم گزر رہا ہے, اور ہر حال میں خوش رہنا چاہیے ویسے بھی انسان کو. اور مطلب یہ ہے کہ ساتھ ساتھ جو ایک تخلیقی سلسلے ہیں وہ بھی جاری رکھے ہوئے ہیں. گو کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ویسے بھی دنیا کے جو حالات ہیں وہ تبدیل ہوتے جا رہے ہیں دن بدن, اور خاص طور پہ ہم جن ممالک میں ہیں, یورپ میں, برطانیہ میں, تو وہاں پہ ویسے بھی انسان کی زندگی جو ہے وہ ایک روبوٹک سی زندگی ہے, مشینی سی زندگی ہے. اور ایسے میں وقت نکالنا اپنے ادب کے لیے, میوزک کے لیے, اور فنون لطیفہ کے لیے, یہ ایک بذات خود میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ایک مارکہ ہے, جو ہماری کوشش ہے کہ ہم یہ مارکہ جو ہے وہ سر کر لیں. نہیں, ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے بھی تھوڑا سا وقت نکالا. بڑی مہربانی ہے آپ کی. تو میں شاعری کا سفر آپ کا جو ہے, چونکہ آپ کوالٹی انجینئر ہیں ماشاءاللہ, اور اپنی خدمتیں پہنچا رہے ہیں کمپنی کو, تو یہ شاعری کا شوق اور ذوق کب سے آپ کا ہے؟ اور یہ شاعری کا جو سلسلہ ہے وہ تو خیر کالج کے زمانے سے ہی ظاہر ہے کہ وہ ہم نے شروع کیا تھا. اور مطلب جو لکھتے تھے, گنگناتے تھے, تو گانے کا تھوڑا گلوکاری کا بھی شوق تھا اس زمانے میں بھی, تو وہیں سے یہ سٹارٹ ہوا. اور کئی دفعہ غزلیں نظمیں لکھیں, ضائع کر دیں گنگنا کے. اور پھر یہاں پہ جب آئے برطانیہ میں, تو برطانیہ میں تقریباً 20 سال سے میں لکھ رہا ہوں, تقریباً 20 سال سے ادب سے جڑا ہوا ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ ایک اندر ایک گلوکار بھی تھا شروع سے, تو میوزک کے حوالے سے بھی ساتھ ساتھ کچھ پروجیکٹس ہیں ان پہ بھی کافی کام کیا, میوزک ویڈیوز کیے, البمز کیے, مختلف سنگرز کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا, کوئی کمپوزیشنز وغیرہ کرنے کا موقع ملا. کمپوزیشنز میں بھی تھوڑا دلچسپی ہے, تو جب بھی کوئی چیز لکھتا ہوں اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کی کمپوزیشن بھی ساتھ بن جائے. تو تقریباً 14 البم جو ہیں وہ میں لکھ چکا ہوں مختلف سنگرز. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو چلیے ہم سیدھے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ شاعری کی طرف چلا جائے. اور جیسے کہ عموماً ہماری ادبی حلقوں کا ایک رواج ہے کہ سب سے پہلے ہم نعت پاک, اور چونکہ آپ مجھے پتا ہے کہ آپ نعت خواں بھی بہت بہترین ہیں ماشاءاللہ, تو میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ نعت شریف سے کچھ اشعار ہم تک پہنچائیں. جی محفل کو بھی معطر ہو جائے گا اور اس میں برکت ہوگی انشاءاللہ. جی میں نعت شریف کے 2 اشعار جو ہے وہ میں ترنم سے پڑھتا ہوں. ارشاد. اللہم صلی اللہ.
میرے مولا میرے دل کو تو مدینہ کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے مولا میرے دل کو تو مدینہ کر دے. عشق احمد سے منور میرا سینہ کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. میرے مولا آتی جاتی ہوئی سانسوں میں ہو بس صلی اللہ. آتی جاتی ہوئی سانسوں میں ہو بس صلی اللہ. اتنا آسان الہی میرا جینا کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنا آسان الہی میرا جینا کر دے. میرے مولا میرے دل کو تو مدینہ کر دے. عشق احمد سے منور میرا سینہ کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے مولا. بہت بہت شکریہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نعیم بھائی بہت عمدہ آپ نے ناز شریف سے نذرانہ عقیدت پیش کیا ماشاء اللہ. بہت اللہ قبول فرمائے. بہت شکریہ. اللہ قبول فرمائے. نعیم بھائی آپ نے ایک لمبا عرصہ آپ کو شاعری کرتے ہوئے ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے کچھ اپنے مجموعے بھی آئے ہوں گے ابھی, ان کے بارے میں کچھ بتائیں اپنے بھائی. جی عبداللہ بھائی, میں گزارش میری یہ ہے کہ میرا ایک مجموعہ جو ہے وہ تم سے مل کر کے نام سے پبلش ہو چکا ہے, اور یعنی کہ اب دوسرا جو مجموعہ ہے وہ زیر طبع ہے, پبلشر کے ہاتھ میں ہے, اور دیکھیے اس میں 2-3 ماہ میں شاید وہ اس کا پروسیس جو کمپلیٹ ہو جائے گا. تو یہ تو ہوئی میری کتاب کی جو تصنیف اس پہ. دوسری میرے اصل میں زیادہ جو میرا کام ہے, چونکہ میں نے البمز زیادہ لکھے ہیں اور تقریباً 14 البمز میں نے لکھے ہیں, اور اس میں میرا جو پہلا مجموعہ کلام ہے تم سے مل کر, اس کا جو 80% جو حصہ ہے وہ ریکارڈڈ ہے مختلف CDs کی شکل میں, میوزک کے فارمیٹ میں, اور وہ مختلف سنگرز جو ہیں وہ گا بھی چکے ہیں, اس کے ویڈیوز بھی چل چکے ہیں. تو زیادہ میرا جو ہے وہ البمز پہ زیادہ میری توجہ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کتابوں کا رجحان ویسے بھی اوور آل آپ کو پتہ ہے کہ بہت کم ہے, اور خاص طور پہ جو ینگر جنریشن ہے وہ کتابوں سے رغبت ان کی جو ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. تو یہاں پہ چونکہ برطانیہ کا ماحول, ادبی ماحول ایسا تھا کہ اس میں گو کے مشاعروں کا انعقاد بھی تسلسل سے ہوتا ہے, کچھ لوگ جو ہے وہ بہت اچھا کام کر بھی رہے ہیں, بہت اچھا ادب تخلیق بھی ہو رہا ہے, لیکن بہت کم تخلیق کار ہیں, شعراء ہیں جو اپنی جو ان کی نظمیں ہیں, غزلیں ہیں, یا ان کے جو گیت ہیں وہ ریکارڈڈ نہیں ہیں, مطلب وہ زیادہ مطلب میوزک کی شکل میں وہ سامنے نہیں آئے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ کتابوں کے میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بھی تھوڑی توجہ دینی چاہیے کہ تاکہ ریکارڈڈ بھی ہو جائے, اور اس میں جو لوگ جن کی کتابوں تک رسائی نہیں ہے, زیادہ تر لوگوں تک اس طرح کلام پہنچ جاتا ہے. جی ہاں, تو وہ اس میں وہ مختلف یہ ہے کہ ویڈیوز کی شکل میں ہوتا ہے, یا پھر مطلب کسی سنگر نے اگر گایا ہے تو وہ اس طرح پھر انجوائے کرتے ہیں, تو وہ اس کے ساتھ ایک قسم کی اٹیچمنٹ جو ہے بہرحال رہتی ہے. اور ویسے بھی میری دانش میں شاعری اور موسیقی یہ ساتھ ساتھ ہی چلتے ہیں. تو میرا اس لیے میں نے زیادہ دھیان جو ہے وہ میوزک پہ رہا ہے اور اشاعت پہ کم رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ اب دوسرا مجموعہ انشاءاللہ بہت عنقریب جو ہے وہ آنے کو انشاءاللہ آپ دعا فرمائیے گا کہ پہلے مجموعے کی طرح یہ بھی جو ہے مقبول رہے.
تو میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ تم سے مل کے میں سے کچھ ایک دو کلام جو آپ کو پسند ہو، انشاءاللہ ہمیں تو پسند آئیں گے ہی اور سننے والوں کو بھی پسند آئیں گے. جی میں اس میں اپنی غزل کے 2-3 اشعار جو ہے وہ گنگنا کے سنا دیتا ہوں. زندگی کو تو خواب میں دیکھا، زندگی کو تو خواب میں دیکھا، خود کو ہم نے سراب میں دیکھا، زندگی کو تو خواب میں دیکھا، خود کو ہم نے سراب میں دیکھا، زندگی کو تو خواب میں دیکھا. ہم نے دیکھی کتاب چہروں میں، ہم نے دیکھی کتاب چہروں ہم نے دیکھی کتاب چہروں میں، سب نے چہرہ کتاب میں دیکھا، سب نے چہرہ کتاب میں دیکھا، سب نے دامن بچایا کانٹوں سے، سب نے دامن بچایا کانٹوں سے، ہم نے کانٹا گلاب میں دیکھا، ہم نے کانٹا گلاب میں دیکھا. اور یہ شعر آپ کی نظر ہے عبداللہ بھائی. چاند کو سب فلک پہ دیکھے مگر، چاند کو سب فلک پہ دیکھے مگر، چاند ہم نے جناب میں دیکھا، خود کو ہم نے سراب میں دیکھا، زندگی کو تو خواب میں دیکھا. بہت عمدہ، بہت عمدہ، بہت عنایت، بہت شکریہ. میم بھائی صرف شاعری اردو ہی زبان میں کرتے ہیں یا کسی اور زبان میں بھی؟ جیسے کہ آپ کا پاکستان میں پنجابی کا بڑا ایک اوریجنل پنجابی جس کو ہم کہتے ہیں شاید ہندوستان میں بھی نہیں بولی جاتی، جو پنجابی پاکستان میں بولی جاتی، کیا کسی پنجابی میں یا کسی اور زبان میں بھی آپ شاعری کرتے ہیں؟ جی میں عبداللہ بھائی ویسے تو ہند کو میں بھی شاعری کی ہے، پشتو میں بھی کی ہے، جو پشتو اور ہند کو میری مادری زبان ہے، پر پنجابی سے مجھے بہت پیار ہے، بہت لگاؤ ہے، بہت کھلی زبان ہے. اور کیونکہ میری لاہور میں پنجاب یونیورسٹی میں میرے مطلب ماسٹرز میں نے وہیں سے کیا تھا، تو وہیں سے میں نے پنجابی سیکھی بھی. تو پنجابی میں میں نے لکھا ہے پنجابی کا، بلکہ اگر آپ فرمائیں تو میں ایک گیت ہے، اور وہ گیت جو ہے وہ میں آپ کو سنائی دیتا ہوں، امید ہے کہ سننے والوں کو شاید پسند آئے گا. میرا واں ویکھاں سجنا دیاں، میرا واں ویکھاں سجنا دیاں، لا کے اکھاں وچ ہنجواں دے ڈیرے، میرا واں ویکھاں سجنا دیاں، لا کے اکھاں وچ ہنجواں دے ڈیرے، ہر ویلے پاون یار دیاں یاداں دل دی گلی دے وچ پھیرے، میرا واں ویکھاں سجنا دیاں. یار دا مکھڑا چارے پاسے، یار دا مکھڑا
ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਉਂਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਹਾਸੇ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਜਦੋਂ ਮੁਖ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਜਦੋਂ ਮੁਖ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦੇ ਦੂਰ ਗਮਾਂ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਮੈਂ ਰਾਵਾਂ ਵੇਖਾਂ ਸੱਜਣਾ ਦੀਆਂ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਪੈਂਡੇ ਔਖੇ ਯਾਰੋ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਪੈਂਡੇ ਔਖੇ ਯਾਰੋ ਦਰਦ ਹਿਜਰ ਦੇ ਚੋਖੇ ਯਾਰੋ ਤੇ ਵੈਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜਗ ਸਾਰਾ ਰਹਿੰਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਮੈਂ ਰਾਵਾਂ ਵੇਖਾਂ ਸੱਜਣਾ ਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਾਵਣ ਯਾਰ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰੇ ਮੈਂ ਰਾਵਾਂ ਵੇਖਾਂ ਸੱਜਣਾ ਦੀਆਂ بہت شکریہ بہت عنایت بہت عمدہ کلام ماشاءاللہ نعیم بھائی آپ کے بہت سارا کلام جو ہے کچھ میوزک کمپوزروں نے گایا ہے ہندوستان کے بھی کچھ سنگرز نے گایا ہے پاکستان کے بھی سنگرز نے گایا ہے اس کلام میں سے کچھ اگر آپ عنایت فرمائیں جی میں ایک غزل ہے بہت وہ ہٹ بھی ہوئی ہے اور وہ میں اس کے 2-3 اشعار جو ہیں وہ تم سے مل کر کہ وہ میں سنا دیتا ہوں مختصر بحر میں ہے تم سے مل کر بھلی سی لگتی ہے تم سے مل کر بھلی سی لگتی ہے زندگی زندگی سی لگتی ہے تم سے مل کر تم سے مل کر جس گھڑی ہم سے دور ہو جاؤ جس گھڑی ہم سے دور ہو جاؤ وہ گھڑی بھی صدی سی لگتی ہے وہ گھڑی بھی صدی سی لگتی ہے زندگی زندگی سی لگتی ہے تم سے مل کر تم سے مل کر جب سے حیدر لکھی ہے اس پہ غزل جب سے حیدر لکھی ہے اس پہ غزل شاعری شاعری سی لگتی ہے شاعری شاعری سی لگتی ہے زندگی زندگی سی لگتی ہے تم سے مل کر تم سے مل کر بہت شکریہ بہت عنایت ناظرین آپ سماعت فرما رہے ہیں نعیم حیدر صاحب کو بیچ میں ایک گزارش میں آپ لوگوں سے بھی کرتا چلوں کہ یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل MSK نیٹ کی جانب سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو تمام لوگ سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں تاکہ ہمارا بھی حوصلہ افزائی ہو اور ہمارے پروگرام زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے نعیم بھائی دل تو چاہ رہا ہے کہ بس صرف آپ سے کلام بات نہ کیجیے بس صرف کلام سنا جائے جی بہت عنایت بہت شکریہ کوئی بہت شاندار ماشاءاللہ آپ اتنا بہترین کلام ہے کچھ اور آپ عنایت فرمائیں میں ایک دو چیزیں جو ہیں وہ تحت اللفظ میں بھی سناؤں گا اور ایک قطع ہے کہ تیری کج ادائی کا جانے جا کوئی رنج ہے نہ ملال ہے واہ تیری کج ادائی کا جانے جا کوئی رنج ہے نہ ملال ہے تیری دل لگی بھی حسین تھی تیری بے رخی بھی کمال ہے واہ 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 بہت عمدہ تیری کج ادائی کا جانے جا کوئی رنج ہے نہ ملال ہے تیری دل لگی بھی حسین تھی تیری بے رخی بھی کمال ہے واہ اور گلا کیا کروں تیرے ظرف کا تو منافقوں کا سفیر ہے ہائے ہائے گلا کیا کروں تیرے ظرف کا تو منافقوں کا سفیر ہے
تیرے لب پہ میرا عروج ہے، تیرے دل میں میرا زوال ہے. کیا خوب ہے، واہ 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 واہ. گلا کیا کروں تیرے ظرف کا، تو منافقوں کا سفیر ہے. تیرے لب پہ میرا عروج ہے، تیرے دل میں میرا زوال ہے. واہ. اور ایک دو اشعار اور ایک غزل سے کہ عشق سچا تھا سو اظہار کی حاجت ہی نہ تھی. واہ. عشق سچا تھا سو اظہار کی حاجت ہی نہ تھی. وہ یہ سمجھا کہ ہمیں اس سے محبت ہی نہ تھی. واہ 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 واہ. عشق سچا تھا سو اظہار کی حاجت ہی نہ تھی. وہ یہ سمجھا کہ ہمیں اس سے محبت ہی نہ تھی. اور دل نے کرنے تھے جو سجدے وہ جبیں کرتی رہی. دل نے کرنے تھے جو سجدے وہ جبیں کرتی رہی. اب یہ جانا کہ عبادت وہ عبادت ہی نہ تھی. واہ 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 واہ. دل نے کرنے تھے جو سجدے وہ جبیں کرتی رہی. اب یہ جانا کہ عبادت وہ عبادت ہی نہ تھی. اور زندگی تو نے ہمیں ایسے گزارا ہے کہ بس. زندگی تو نے ہمیں ایسے گزارا ہے کہ بس. سب میسر تھا فقط تیری رفاقت ہی نہ تھی. واہ 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 واہ. زندگی تو نے ہمیں ایسے گزارا ہے کہ بس. سب میسر تھا فقط تیری رفاقت ہی نہ تھی. اور خوش جمالی کسی مہرو کی نہ بھائی دل کو. خوش جمالی کسی مہرو کی نہ بھائی دل کو. دل بھی کیا کرتا تیری یاد سے فرصت ہی نہ تھی. خوش جمالی کسی مہرو کی نہ بھائی دل کو. دل بھی کیا کرتا تیری یاد سے فرصت ہی نہ تھی. عشق سچا تھا سو اظہار کی حاجت ہی نہ تھی. وہ یہ سمجھا کہ ہمیں اس سے محبت ہی نہ تھی. بہت شکریہ. ایک غزل میں چاہ رہا تھا کہ ترنم میں بھی آپ اور سنا دیں. اچھا ہمارے پاس ٹائم بھی اتنا ہے کہ آپ ایک آدھ کلام آپ سے اور سن لیں، ایک آدھ کلام. اور جی میں کچھ غزل کے جو ہیں وہ کچھ اور اشعار جو ہیں وہ کوشش کرتا ہوں کہ دو اشعار ترنم سے. رہتا ہے دل میں ہجر کی شہنائیوں کا شور. رہتا ہے دل میں ہجر کی شہنائیوں کا شور. سنتا ہوں اپنی ذات میں، سنتا ہوں اپنی ذات میں تنہائیوں کا شور. رہتا ہے دل میں ہجر کی شہنائیوں کا شور. واہ. عاشق ہوں مجھ کو سنگ ملامت کا ڈر نہیں. عاشق ہوں مجھ کو سنگ ملامت کا ڈر نہیں. دنیا مچائے شوق سے رسوائیوں کا شور. عاشق ہوں مجھ کو سنگ ملامت کا ڈر نہیں. دنیا مچائے شوق سے رسوائیوں کا شور. سنتا ہوں اپنی ذات میں تنہائیوں کا شور. رہتا ہے دل میں ہجر کی شہنائیوں کا شور. بہت عمدہ. بہت نعیم بھائی اپنے بارے میں کچھ اور بھی باتیں مجھے بتائیں. مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے. ویسے تو دل کر رہا ہے کہ کلام ہی کلام سنا جائے، مگر نہیں، یہ بھی ہے کہ ضروری کہ ہمارے ناظرین تک آپ کی زندگی کے بارے میں اور آپ کے
मामलात के बारे में भी बातें पहुंचे। जी, जिंदगी जाहिर है कि जैसे कि हर इंसान की जिंदगी में नशेब व फराज आते हैं, ऊंच नीच आती है, इंसान को बाज़ औक़ात स्ट्रगल करनी पड़ती है, जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो इसी तरह मेरे साथ भी रहा, और कॉलेज की ज़िंदगी हसीन थी, यूनिवर्सिटी की ज़िंदगी हसीन तर थी, और फिर अमली ज़िंदगी में कदम रखा। 2-3 साल जो है वहाँ पे सिविल सर्विस में रहा पाकिस्तान में, एज ए सोशल वेलफेयर ऑफिसर काम किया, और 3-4 साल मतलब सिविल सर्विस में रहने के बाद फिर यहाँ का रिस्क लिखा था, यहाँ का दाना पानी लिखा था, तो बरतानिया चले आए। और यहाँ पर आपको पता है कि दयार गैर में जब आप जाते हैं तो शुरू में काफ़ी आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, पापड़ बेलने पड़ते हैं, एक नया माहौल होता है, नए लोग होते हैं, नई एनवायरनमेंट, नई एक रख रखाव यहाँ की सोसाइटी का कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। तो फिर उसमें चंद बरस जो है वो लगे और सेटल होने में। तो लेकिन अंदर एक तख्लीक कार जो होता है अब्दुल्ला भाई, आपको पता है कि एक तख्लीक कार जो है वो अंदर से वो चैन से नहीं बैठता। कहीं ना कहीं आप जहाँ भी जाते हैं, और ज़ाहिर है कि शायर हो या कोई भी तख्लीक कार हो, इसका मुशाहिदा ज़ाहिर है वो रहता है, मुशाहिदे से काम लेना पड़ता है। मुशाहिदा करके फिर वहाँ के जो मारूज़ी हालात होते हैं उसमें आप मुतअस्सिर हुए बिना रह भी नहीं सकते। तो वहाँ पे लिखने लिखाने का सिलसिला शुरू किया, कुछ परदेस के दुख पे, कुछ हिजर फिराक पे, कुछ अपनों से दूरी पे। तो यूं यहाँ पे कुछ जो अहबाब थे उन्होंने मुशायरों में शिरकत करने का मशवरा दिया, और बरतानिया में उस वक्त, ये मैं बात कर रहा हूँ 15, 16, 17 साल पहले की, तब अदबी माहौल बहुत ही खुशगवार था यहाँ पे, और मुशायरे जो है वो तसलसल के साथ हुआ करते थे, और बहुत अच्छे लिखने वाले थे। यहाँ डॉक्टर सफ़ी हसन साहब हमारे सीनियर असातिज़ा में उनका शुमार होता है, उन जैसे लोगों के साथ बैठने का मौका मिला, तो काफ़ी उन्होंने हौसला अफजाई फरमाई, और उन्होंने मुशायरों में शिरकत की दावत दी, और मशवरा दिया कि आप मुशायरों में शरीक हों। और फिर ये मेरी खुशनसीबी कि बहुत अच्छे शुअरा के साथ मुशायरे पढ़ने का मौका मिला, जिनमें अहमद फराज साहब हैं, परवीन शाकिर हैं, और अच्छे अहमद नदीम कासमी हैं, बड़े अच्छे जय्यद जो मतलब जो लिखारी थे, उनके साथ जो है मुशायरे पढ़ने का मौका मिला। तो वहीं से यहाँ मेरा अदबी सफ़र का आगाज़ हुआ। यहाँ पे एक हमारी अदबी तंजीम है यॉर्कशायर अदबी फोरम के नाम से, और उसका मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हूँ, और उसके बैनर तले बहुत अच्छे और मयारी किस्म के इंटरनेशनल मुशायरे जो हैं वो भी मुनक़िद किए जाते हैं, और वहाँ से हिंदुस्तान से अच्छे शुअरा तशरीफ़ लाते हैं, पाकिस्तान से आते हैं, पूरी दुनिया से आते हैं। तो यूं एक शम्मे है, अपने तौर पे कोशिश है कि जलाए हुए हैं, और कोशिश है कि अदब की जो रोशनी है उर्दू ज़बान की तरक्की और तरवीज में जहाँ तक अपना हिस्सा हम डाल सकें वो हम डाल रहे हैं। और ख़ास तौर पर यहाँ की नौजवान नस्ल जो है उसे कोशिश है कि अपनी जो उर्दू इतनी खूबसूरत और इतनी मीठी ज़बान है, और उससे रोशनास जो है वो उसे कराया जाए। तो मैंने इसी सोच के तनाजुर में गज़ल के और अपने नज़म के और अपनी जो मतलब गीत हैं उनके मुख्तलिफ वीडियोस जो है वो किए, और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे चले वो। और मेरी खुशनसीबी ये भी है कि एक गीत है मैंने लिखा था माँ के हवाले से, उसमें पहली बार पाकिस्तान के और जो हिंदुस्तान के नामवर जो लेजेंडरी जो अदाकार थे, जिनमें दिलीप कुमार साहब हैं, जिनमें देव आनंद हैं, जिनमें प्राण साहब हैं, जिनमें धर्मेंद्र साहब हैं, और यहाँ से मोइन अख्तर हमारे और फिल्म स्टार नदीम, वो यकजा पहली बार उस वीडियो में जलवागर हुए। और वो यूट्यूब पे माय डियरेस्ट माँ के नाम से वो एल्बम था, और वो अभी यूट्यूब पे देखा जा सकता है। और उसमें ये मेरे एजाज़ की बात है कि वो मेरा एल्बम जो है, बल्कि मेरे 3 एल्बम जो है वो यहाँ पे
ہاؤس آف کامنز میں ریلیز ہوئے، یعنی کہ برطانیہ لنڈن کی جو پارلیمنٹ جو ہاؤس ہے وہاں پہ ان کی لانچ ہوئی. اور یہ میرے لیے انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ فخر کی بات ہے اور اعزاز کی بات ہے کہ یورپ میں پہلا شاعر ہوں، پہلا تخلیق کار ہوں، پہلا کمپوزر ہوں جن کے جو البمز ہیں وہ ہاؤس آف کامنز میں ریلیز ہوئے اور بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. تو یہ میرے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں ہے. تو یوں تو ویسے مختلف ادبی تنظیموں کی طرف سے اعزازات اور شیلڈ جو ہیں وہ عطا ہو چکے ہیں. یہی کمائی ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تخلیق کار کی. بہت خوب، بہت مبارکباد نعیم حیدر صاحب. چلتے چلتے میں آپ سے ایک غزل کی اور گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ ایک غزل سے اور عنایت فرمائیں. کوشش کرتا ہوں کہ ایک نئی چیز جو ہے وہ نئے کلام جو ہیں ان میں سے ایک دو تین اشعار میں گنگنا دیتا ہوں کہ دنیا پہ مختلف لوگوں نے لکھا ہے اور دنیا پہ ہر انسان اپنے اینگل سے دیکھ رہا ہوتا ہے دنیا کو، اپنی زندگی کو. جی تو اس میں ایک جو ہے وہ میں دو تین اشعار. ہم جو روئے تو ہنس پڑی دنیا، ہم جو روئے تو ہنس پڑی دنیا، مسکرائے تو جل گئی دنیا، ہم جو روئے تو ہنس پڑی دنیا. کون بچھڑا تھا کون بکھرا تھا، کون بچھڑا تھا کون بکھرا تھا، کب تھی فرصت جو سوچتی دنیا، ہاں کب تھی فرصت جو سوچتی دنیا، مسکرائے تو جل گئی دنیا، ہم جو روئے تو ہنس پڑی دنیا. کیا کہنے عبداللہ بھائی شعر قابل غور ہے. ارشاد. ڈھل گئی عمر تو کھلا ہم پر، واہ. ڈھل گئی عمر تو کھلا ہم پر، کتنی بے رنگ و نور تھی دنیا، کتنی بے رنگ و نور تھی دنیا، مسکرائے تو جل گئی دنیا، ہم جو روئے تو ہنس پڑی دنیا. بہت عمدہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ کلام، بہت عمدہ آواز. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت عنایت، بہت عمدہ کلام، بہترین شاعری. زندہ باد، زندہ باد نعیم حیدر صاحب. بہت خوب، بہت مبارکباد آپ کو اور شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین، میں آپ لوگوں سے بھی ایک بار پھر گزارش کروں گا کہ ایم ایس کے نیٹ جو آپ لوگوں کی خدمت کو انجام دے رہا ہے اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور اس کے لیے دعا کریں. انشاءاللہ آگے پھر کسی اور پروگرام میں ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم. بہت